کہ چاہے عمران خان صاحب کو لے آئے، چاہے نواز شریف صاحب کو لے آئے، چاہے شہباز شریف صاحب کو لے آئے، چاہے مریم صاحبہ کو لے آئے، چاہے بلاول صاحب کو لے آئے، مولانا فضل الرحمان کو لے آئے، چاہے ڈونلڈ ٹرمپ کو لے آئے، چاہے پوٹن کو لے آئیں اس کے اندر، چاہے آپ چاند سے کسی کو بلا لیں یا بادشاہ چارلز کو کہیں کہ کچھ عرصہ پاکستان میں لگا کے چلا جائے، یہ آپ کی آمدنی ہے، یہ آپ کے خرچے ہیں۔ میرا نام عمران ہے اور آپ سن رہے ہیں میری سوچ۔ پاکستان میں انتہائی متنازع الیکشن ہو گئے جی، الیکشن میں ریگنگ ہوئی، دھاندلی ہوئی، ہو گئی۔ اب ہمیں یہ سمجھ آ رہا ہے کہ پی 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 کا پریزیڈنٹ بنے گا آصف علی زرداری صاحب، ہمارے اگلے صدر ہوں گے پاکستان مسلم لیگ نواز سے شاید شہباز شریف صاحب پرائم منسٹر ہوں گے، ہونے دے جی ان کو۔ ہمیں یہ بھی سمجھ میں آ رہا ہے کہ پاکستان میں آگے جو ہے وہ کچھ سالوں کے لیے ایک ہائبرڈ رژیم چلے گی، یعنی اسٹیبلشمنٹ کی پاکستان کی سیاست میں اور پاکستان کی معیشت میں اوور سائٹ ہو گئی جی، ہونے دیں۔ پاکستان کا سب سے بڑا سوال آج کے دن یہ نہیں ہے کہ پاکستان کا پرائم منسٹر کون ہے، پاکستان کا سب سے بڑا سوال آج یہ بھی نہیں ہے کہ پاکستان کا پریزیڈنٹ کون ہے اور کس صوبے میں کس کی حکومت آنے والی ہے۔ سب سے بڑا سوال جو پاکستان کے لیے سب سے ضروری ہے وہ یہ کہ پاکستان میں فائنانس کی منسٹری کا قلمدان کس کو سونپا جائے گا۔ بہت سے نام سامنے آ رہے ہیں، ہمارے آپ کے جانے مانے اسحاق ڈار صاحب جو عظیم معیشت دان ہیں، ان کا نام سامنے آ رہا ہے، کچھ بینکرز کا نام بھی سامنے آ رہا ہے۔ کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ حفیظ شیخ صاحب جو ہماری پاکستان کی پچھلے 20 سال سے جان نہیں چھوڑے، ان کا بھی چانس ہے۔ شمشاد اختر صاحبہ جو انٹرم گورنمنٹ میں فائنانس منسٹر ہیں، اس سے پہلے وہ اسٹیٹ بینک کی گورنر بھی رہ چکی ہیں، ان کا اسٹیبلشمنٹ کا ان کے بارے میں بہت اچھا خیال ہے۔ میرا بھی اپنا یہ اوپینین ہے کہ شمشاد اختر صاحبہ جو ہیں وہ انتہائی کمپیٹنٹ وزیر خزانہ ثابت ہوئی ہیں، شاید انہی کو کنٹینیو کرنے دیا جائے۔ مگر میں آپ کو صرف یہ بتاتا چلوں اور آگے میں آپ کو یہ بتاؤں گا کہ یہ فائنانس منسٹر کی جو پوسٹ ہے یہ کس لیے اس وقت پاکستان کے لیے سب سے زیادہ ضروری ہے۔ ہمارا جو آئی ایم ایف کا پروگرام ہے وہ مارچ میں ختم ہونے جا رہا ہے۔ اگلی حکومت کے آتے ساتھ ہمیں ایک نیا پروگرام نیگوشیٹ کرنا پڑے گا، جو ہمارے اگلے بجٹ یعنی جون سے پہلے جو بھی حکومت آتی ہے، جو بھی فائنانس منسٹر آتا ہے، وہ پروگرام جو ہے وہ آئی ایم ایف سے نیگوشیٹ کرے گا۔ پاکستان کا فسکل خسارہ جو ہے وہ 7.5 کھرب پہ چلا گیا ہے، 7.5 کھرب، اور ایف پی آر کا جو اس وقت ریونیو ہے، یعنی ایف پی آر جو پیسے پاکستان سے اکٹھے کرنے کے قابل ہے، تقریباً 9.5 کھرب کے ہیں۔ اور پاکستان کے جو 2 بڑے خرچے ہیں وہ بھی آپ کو بتاتا چلوں، چونکہ ظاہر ہے کہ آمدنی سے ہی آپ نے خرچ کرنا ہے، تو جی 7.3 کھرب تو صرف ہم اپنے قرضے واپس کرنے پہ لگا دیتے ہیں، اور 5.4 کھرب جو ہے وہ ہماری فیڈرل گورنمنٹ این ایف سی کے ذریعے صوبوں میں بانٹ دیتی ہے۔ آپ ذرا حساب لگا لیں کہ 9.4 کھرب میں سے یہ 2 خرچے تو اوپر سے ہی نکل جاتے ہیں۔ اس کا حل کچھ عرصہ پہلے ہمارے ملک کی اسٹیبلشمنٹ نے اور ہمارے ملک کے تھنک ٹینکس نے یہ سوچا تھا کہ ایک ادارہ جس کا نام SIFC ہے، اسپیشل انویسٹمنٹ فیسیلیٹیشن کاؤنسل، یہ ادارہ جو ہے وہ اوور سائٹ کرے فائنانس منسٹری کی اور مختلف منسٹریز کی، اور ان منسٹریز کے اندر ریفارم لے کر آئے اور پاکستان کی معیشت کو تھوڑا سا سپورٹ ملے اس ادارے سے۔ اس ادارے میں چونکہ اسٹیبلشمنٹ کی بھی ریپرزنٹیشن ہے، تو شاید یہ ادارہ اس وقت پاکستان کی معیشت کو سنبھالنے میں کامیاب ہو سکتا ہے۔ میرا اپنا یہ خیال ہے کہ اس ادارے کا دائرہ کار وسیع ہونا چاہیے، شارٹ ٹرم، میڈیم ٹرم اور لانگ ٹرم ایجنڈا سیٹ کرنا پڑے گا اس ادارے کو کہ پاکستان کی شارٹ ٹرم معیشت، میڈیم ٹرم معیشت اور لانگ ٹرم معیشت کو کیسے سنبھالنا ہے۔ چھوٹی باتیں جو میں تجاویز عرض کرنا چاہتا ہوں یہ کہ پرائیویٹائزیشن کے اوپر بہت تیزی سے پاکستان کی حکومت کو کام کرنا پڑے گا، جیسے کہ PIA ہے، فرسٹ وومنز بینک ہے، اس کو جلد از جلد سیاسی کنسنسس لیں اور اس کو پرائیویٹائز کریں، یہاں تک کہ جو پاکستان سٹیل ملز ہے کراچی میں، اس کے اوپر بھی پاکستان پیپلز پارٹی کو آن بورڈ لیں اور پاکستان سٹیل مل کو بھی پرائیویٹائز کریں۔ پاکستان کی جو بلیک اکانومی ہے، یعنی 340 ارب کی جو پاکستان کی GDP ہے، یہ اس بلیک اکانومی جو ہے وہ اس GDP کے نمبر میں شو نہیں ہوتی۔
پاکستان میں جو انویسٹمنٹ کے لیے لوگوں نے ڈالر جمع کر کے رکھے ہوئے ہیں بینک کے لاکروں میں اور اپنی تجوریوں میں، ان کو نکال کے مین سٹریم اکانومی کا حصہ بنانا پڑے گا۔ خالی پلاٹوں کو اور ہاؤسنگ اسکیموں کو بند کرنا پڑے گا۔ آپ کے پاس خالی پلاٹ ہے، آپ اس پہ بلڈنگ بنائیں۔ ساری دنیا میں اسی طرح ہوتا ہے، امریکہ، یورپ، ہندوستان، بنگلہ دیش، ہر ملک جو ہے وہ خالی پلاٹ رکھنے کو ڈسکریج کرتا ہے۔ یہ ایک ڈیڈ انویسٹمنٹ ہوتی ہے جو اکانومی کے اندر پیسے کی رکاوٹ کا ذریعہ بنتی ہے۔ 10% پینلٹی عائد ہونی چاہیے ہر اس شخص پہ جس کے پاس 2 سال سے زیادہ خالی پلاٹ ہے۔ اس کی مالیت کا 10% جو ہے وہ اس کو ٹرانسفر کے دوران اس کو ادا کرنا پڑے، سب سیدھے ہو جائیں گے۔ ایک بات ہے جو میں تھوڑی سی کنٹروورشل ہے، جس کے اوپر بہت سے اکانومسٹ کا بہت مختلف اوپینین ہے۔ میرے اوپینین کے مطابق پاکستان میں فردر ڈیویلیویشن کو روکنا پڑے گا۔ یہ بات ہمیں ڈیٹا سے معلوم ہوتی ہے کہ جب بھی پاکستان میں ڈیویلیویشن ہوئی ہے، ایکسپورٹس کے اندر خاطر خواہ اضافہ نہیں ہوا۔ آئی ایم ایف کا اگر پریشر ہے ڈیویلیویشن کے بارے میں تو اس کو ڈیٹا سے اس بات کو رجسٹ کریں۔ پاکستان کی ڈیفنس سپینڈنگ، یعنی وہ سپینڈنگ جو ہماری ڈیفنس فورسز کرتی ہیں، پاکستان میں انفلیشن یعنی افراط زر، پاکستان کی جو فورن لونز ہیں، یہ سب ڈالر سے لنکڈ ہے۔ سب سے پہلے تو فزیکل ڈالر خریدنا ایز این انویسٹمنٹ جو ہے اس کو ڈسکریج ہونا چاہیے۔ پاکستان میں جو لوگ رہتے ہیں وہ اپنے روپے میں کانفیڈنس رکھیں۔ حکومت اب پاکستانی روپے میں لوگوں کا کانفیڈنس بحال کرے۔ اسٹیٹ بینک آف پاکستان اور پاکستان کے جو فیڈرل انویسٹیگیشن کے ادارے ہیں، وہ ڈالر جو لوگ انویسٹمنٹ کے لیے خریدتے ہیں اور وہ ڈالر چھپا کے رکھ دیتے ہیں، ان پہ شدید قسم کا کریک ڈاؤن کرے اور ہر اس شخص کو پکڑے جو اپنے لاکر میں، اپنے گھروں میں فزیکل ڈالرز لے کے بیٹھا ہوا ہے۔ ایسا نہ ہو کہ اگلے 100 سال پاکستان جو ہے وہ اپنے قرضے واپس کرنے کے لیے نوٹ چھاپتا جائے اور ڈالر جو ہے وہ انفینٹ سطح کی طرف جاتا جائے اور بلند سے بلند ہوتا جائے اور ہم نوٹ چھاپتے چھاپتے تھک جائیں۔ پاکستان کا جو انٹرسٹ ریٹ ہے اس کو سنگل ڈیجٹ میں اگلے 3 سال میں لانا پڑے گا۔ آئی ایم ایف کی طرف سے اگر پریشر ہے کہ انفلیشن کے ساتھ انٹرسٹ ریٹ لنک ہے تو ان سے بات کریں کہ انٹرسٹ ریٹ اگر کم نہیں کیا گیا تو پاکستان کے اندر جو لگی لگائی انڈسٹری ہے وہ بھی بند ہو جائے گی۔ آج کا جو انٹرسٹ ریٹ ہے اس پہ کاروبار نہیں کیا جا سکتا۔ ایگریکلچر سیکٹر جو پاکستان کا شاید سب سے بڑا سیکٹر ہے، اس کو ٹیکس کریں، 10% عشر لگا کے ٹیکس کریں۔ پاکستان کے 5% لوگ، یہ میں ریپیٹ کرتا ہوں کہ پاکستان میں 5% لوگ 60% زرعی زمین کے پاکستان کے مالک ہیں، اور یہی 5% لوگ آگے چل کے ٹیکسٹائل کے اندر، شوگر کے اندر، آٹے کے اندر، چینی کے اندر، ان تمام ملوں میں ان لوگوں کا 5% لوگوں کا حصہ ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ ہمیں پروگریسو ٹیکس کا نظام بنانا پڑے گا، جہاں پہ ہم یہ پوائنٹ کریں کہ پاکستان کے جو سب سے امیر لوگ ہیں یا سب سے امیر طبقہ ہے، اس پہ جو ٹیکس کی شرح ہے وہ پروگریسو ہونی چاہیے، اور جو لوگ تنخواہ یافتہ لوگ ہیں ان کی ٹیکس کی شرح ان کے کام اور ان کی آمدنی کو دیکھ کے لگنی چاہیے۔ پاکستان کے جو ٹاپ 25% ریٹیلر ہے یا 25% ریٹیل کی دکانیں ہیں، ان کے اوپر بھی ٹیکس کے نظام کو بہتر کرنے کی شدید ضرورت ہے۔ پاکستان میں گراس نیشنل سیونگ ریٹ جو ہے وہ 11% ہے، یعنی ہم پاکستان میں 11% جو ہے وہ سیونگز کا ریٹ ہے۔ اس کا موازنہ بنگلہ دیش سے کریں تو بنگلہ دیش میں یہ ریٹ 34% ہے۔ پاکستان کا 11% ریٹ اس خطے میں ہی کیا دنیا میں سب سے کم ترین شرح سمجھی جاتی ہے۔ اس کو بڑھانے کے لیے سکوک یعنی اسلامک انویسٹمنٹ بانڈز کا اجرا کریں۔ پبلک سیکٹر ڈیولپمنٹ یعنی PSDP جو ہے، ویسے یہ PSDP پبلک سیکٹر ڈیولپمنٹ ہماری آپ کی سہولت کے لیے جو حکومت سڑکیں بناتی ہے، ہمیں فلائی اوورز دیتی ہے اور زیادہ تر لاہور والوں کو دیتی ہے، تو یہ ساری جو انویسٹمنٹ ہے اس کو فنڈ کرنے کے لیے سکوک بانڈز کا اجرا کریں جو پاک روپیز کے اندر ہوں، اور سکوک بانڈز کو لوگوں کو انکریج کریں کہ وہ اپنا پیسہ ڈالر خریدنے کے بجائے سکوک بانڈز کے اندر انویسٹمنٹ کر کے لے۔ اس سے آپ کے PSDP کے مسائل بھی حل ہو جائیں گے، اور اس سے یہ بھی ہوگا کہ پاکستان میں جو سیونگز کا ریٹ ہے وہ بھی بڑھ جائے گا۔ لارج انفراسٹرکچر ڈیولپمنٹ کو ڈالر سکوک بانڈز ایشو کر کے حل کیا جا سکتا ہے۔ پاکستان جو ہے وہ مائننگ کے ڈپارٹمنٹ میں، ٹورزم کے ڈپارٹمنٹ میں، ریلویز کے اندر، منرلز کے اندر
مختلف چیزوں کو ڈالر کے سکuk بانڈ ایشو کر کے فنڈ کرنے کی کوشش کر سکتا ہے. یعنی کام جو میں نے آپ کو بتایا ہے نا ایکچولی پاکستان میں یہ کرنے کے ہیں. یعنی میری ناقص رائے کو نہ سنیں. میں نے آپ کو اعداد و شمار بتا دیے ہیں. آئی ایم شیور کہ جی اسلام آباد میں مجھ سے زیادہ بہت سمجھدار لوگ اکانومسٹ حکومت میں بیٹھے ہیں, اسٹیبلشمنٹ میں بیٹھے ہیں, SIFC میں بیٹھے ہیں. آپ اپنی سمجھ سے کر لیں ان مسئلوں کو حل. تو اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ ٹی وی پہ بھاشن دینے سے یہ سارے مسئلے حل ہو جائیں گے تو پھر بھاشن دیتے رہیں, اور اگر آپ سمجھتے ہیں کہ کام کرنے سے حل ہوں گے تو بنائیں حکومت اور کام شروع کریں. اور مجھے امید ہے کہ یہ جو سیاسی اکھاڑا پاکستان میں کھلا ہوا ہے یہ جلد از جلد ختم ہو جائے گا, اور یہ قومی میلہ ہم بند کریں گے, اور پھر اس کے بعد پاکستان کے سیریس لوگ ان سیریس مسئلوں کو حل کرنے کی طرف جائیں گے. کچھ سال طوفانی موسم رہے گا پاکستان میں, اس کے بعد بہت اچھے موسم کی امید ہے اگر ہم آج اس بات پہ کام شروع کرتے ہیں. میرا اس بات کو سمجھانے کا مقصد یہ ہے اپنے پاکستانی بھائیوں کو, اپنے پاکستانی عوام کو, کہ چاہے عمران خان صاحب کو لے آئے, چاہے نواز شریف صاحب کو لے آئے, چاہے شہباز شریف صاحب کو لے آئے, چاہے مریم صاحبہ کو لے آئے, چاہے بلاول صاحب کو لے آئے, مولانا فضل الرحمان کو لے آئے, چاہے ڈونلڈ ٹرمپ کو لے آئے, چاہے پوٹن کو لے آئیں اس کے اندر, چاہے آپ چاند سے کسی کو بلا لیں, یا بادشاہ چارلز کو کہیں کہ کچھ عرصہ پاکستان میں لگا کے چلا جائے. یہ آپ کی آمدنی ہے, یہ آپ کے خرچے ہیں. جو اس کو چلا سکتا ہے اس کو بٹھاتے پرائم منسٹر ہاؤس میں اور ساری چابیاں دے دیں اس کو, اور اس کو بولیں کہ بھائی چلا کے دکھائے ہمیں. قومی کنسنسس کی ضرورت ہے جی. اس مسئلے پہ سے بہت سے ملک دنیا کے باہر نکلے ہیں, ہم بھی نکل سکتے ہیں, کوئی ایسی بات نہیں ہے. صرف نیشنل ریزالو کی ضرورت ہے, قوم کو ایک ہونے کی ضرورت ہے. اس بات پہ غور کریں. بہت شکریہ.